نیوکلیر بم کی تباہی کو ایک ویڈیو میں دیکھنا تو فن لگتا ہے. یہ انسان کی ظالمانہ فطرت ہے کہ اسے چیزیں تباہ کر کے خوشی ملتی ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نیوکلیر بم کس طرح ایک شہر کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ایک نیوکلیر وار نہیں ہوگی بلکہ صرف ایک شہری دھماکے سے تباہ ہوگا. تو ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں جہاں لوگ مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. کوئی کام پر جا رہا ہے، کوئی امتحانات کے لیے پڑھ رہا ہے، غرض ہر انسان اپنی معمولات زندگی میں مصروف ہے. کہانی شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کرتی جاؤں کہ یہ کہانی جسٹ ایز اے سپوزڈ ایگزامپل کے طور پر سنائی جا رہی ہے. پلس اس کہانی کو ہم موجودہ حالات سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایور موسٹ ہاسٹائل نیبرنگ کنٹریز کی ٹریڈیشنل ریولری کو کوٹ کریں گے. تو ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں جہاں لوگ مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. کوئی کام پر جا رہا ہے، کوئی امتحانات کے لیے پڑھ رہا ہے، غرض ہر انسان مصروف ہے. اسی سمے پاکستانی نیوکلیر وار ہیڈ کا ایم دلی کے مصروف ترین بازار پر نیوکلیر اٹیک کے لیے سیٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے چلایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گویا وقت تھم سا گیا ہے. اس کی مثال کچھ یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک گرم پین میں پانی کے چند قطرے چھڑکے جائیں تو وہ فوراً ویپورائز ہو کر ہوا میں چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح اس فائر بال کے اندر بھی ہر عمارت، گاڑی، لوگ، درخت، حتیٰ کہ ہر چیز ایک لمحے میں ایویپوریٹ ہو جائے گی اور ایک فلیش اینڈ انٹرنس لائٹ کا سونامی پورے شہر کو ایک لمحے میں ملیامیٹ کر دے گا. اگر آپ دھماکے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو فائر بال کی تیز روشنی آپ کو اندھا کر دے گی. اس ہیٹ کی وجہ سے ایک تھرمل پلس پیدا ہوگی اور یہ اتنی زیادہ انرجیٹک اور گرم ہوگی کہ یہ ڈیسٹینیشن سائٹ سے 13 کلومیٹر کے اندر اندر ہر چیز کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 اسکوائر کلومیٹرز کے ایریے میں ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے گی. تو ذرا سوچیں، آپ دلی کے صدر بازار کے رہائشی ہوں اور آپ اپنے کسی کام میں مصروف ہوں، اسکول، کالج یا کام پر جا رہے ہوں اور اگلے ہی لمحے آپ آگ کی لپیٹ میں. پھر دا ویری نیکسٹ مومنٹ سیکنڈ فیز شروع ہو جائے گی. فلیش کے ساتھ ہی ایک شوک ویو بھی پیدا ہوگی. فائر بال کے ارد گرد بہت زیادہ گرم اور کمپریسڈ ایئر کا ایک ببل کریٹ ہوگا جو کہ بڑی تیزی سے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز. اور یہ بہت ہولناک طوفان کی شکل اختیار کر لے گا جس سے ارد گرد کی ساری عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی. ملبہ نما عمارتوں کا صرف سریہ وغیرہ ہی باقی رہ پائے گا. وہ پارک جہاں لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے تھے وہاں کے درخت جل کر خاکستر ہو جائیں گے. جیسے جیسے شاک ویو پھیلتی جائے گی ویسے ویسے اس کی انٹینسٹی بھی کم ہوتی جائے گی. لیکن تب تک 125 اسکوائر کلومیٹرز کے ایریے میں موجود ہر عمارت اس طرح گر جائے گی جیسے وہ کارڈز کی بنی ہو. لاکھوں کی تعداد میں انسان ملبے تلے دفن ہو جائیں گے. پیٹرول پمپس میں آگ لگ جائے گی. فائر بال کی باقیات ڈسٹ اور ایش سے مل کر ایک مشروم کلاؤڈ بنے گا جو کہ پورے شہر پر چھا جائے گا، حتیٰ کہ سورج کی روشنی بھی تباہ حال شہر تک نہیں پہنچ پائے گی. باہر سے فریش ایئر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہوگی. یہ شہر پر منحصر ہے کہ آگے کیا ہوگا. اگر شہر میں کافی زیادہ ایندھن کا ذخیرہ ہوگا تو آگ ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لے گی اور ہر چیز کو جلا دے گی. ایکسپلوژن سے 21 کلومیٹر سے باہر لوگ بڑی تیزی سے اپنے سیل فونز میں مشروم کلاؤڈ کی تصویریں بنانا شروع کر دیں گے، لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ ایک شاک ویو آ رہی ہے جو پلک جھپکنے میں ان کے گھروں کو بھی ملیامیٹ کر دے گی. دھماکے کی اگلی فیز آنے والے دنوں میں شروع ہوگی. لوگوں کو اس چیز کی تسلی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ان تک مدد پہنچے گی. لیکن صورتحال کافی مختلف ہے. نیوکلیر ایکسپلوژن کی تباہی ساری ناگہانی آفات مثلاً بڑے پیمانے پر آگ لگنا، زلزلے، شدید طوفان وغیرہ کی مجموعی تباہی سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ شدید زخمی ہوں گے. ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور سیریس برنز کے ساتھ چند دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جن کو دھماکے کی شدید آواز نے بہرا کر دیا ہوگا. جب وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ملبے کے نیچے سے نکلیں گے تو وہ بہت کنفیوزڈ ہوں گے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا. شہر میں موجود تقریباً سارے ہاسپٹلز باقی عمارتوں کے ساتھ ہی تباہ ہو چکے ہوں گے اور زیادہ تر میڈیکل پروفیشنلز یا تو مر چکے ہوں گے یا پھر خود بھی شدید زخمی ہوں گے. چند خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جو ایکسپلوژن کے وقت یا تو زیر زمین ٹرین میں ہوں گے یا کسی ایسی جگہ کھڑے ہوں گے کہ وہ نہ تو آگ کی لپیٹ میں آئے اور نہ ہی وہ زخمی ہوں. لیکن یہ خوش قسمت ابھی بھی خطرے سے باہر نہ ہوں گے. یہ اس چیز پر منحصر ہے کہ کس قسم کا ایٹمی ہتھیار استعمال ہوا اور موسم کیسا تھا. ایک کالی بارش شروع ہو جائے گی جس میں ریڈیو ایکٹیو ایش اور ڈسٹ شامل ہوگی. دا انویزیبل ملیشیس سائلنٹ آرڈر آف ریڈیشن ٹیکس اٹس ٹرن.
جو لوگ زندہ بھی بچیں گے جب وہ اس ماحول میں سانس لیں گے تو زہریلی ہوا ان کے پھیپھڑوں میں بھی داخل ہو جائے گی۔ آنے والے دنوں میں جن لوگوں کو ریڈیو ایکٹیو ایکسپوئر زیادہ ملے گا وہ مر جائیں گے۔ اگلے آنے والے کئی دنوں تک کوئی مدد نہیں پہنچ پائے گی۔ شہر میں کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہ ہو پائے گی کیونکہ ہر چیز مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوگی۔ نہ بجلی ہوگی، نہ پانی، نہ کھانا اور نہ کسی سے کوئی رابطہ۔ دوسرے شہروں سے اگر کوئی مدد آئے گی بھی تو اس کے آنے میں کئی دن لگ جائیں گے اور ہیلی کاپٹرز کی صورت میں ہی کوئی مدد پہنچ پائے گی۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ملبے کے نیچے سے نکلنے لگ جائیں گے۔ ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ کی وجہ سے ہر چیز کنٹامینیٹڈ ہو جائے گی۔ ہر زیرو شدید خوف میں مبتلا ہوگا اور ہر ایک کو پانی، خوراک اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ اٹامک بم پہ پھٹنے سے جو تباہی ہوگی وہ آگ کے بجھنے اور دھوئیں کے چھٹ جانے سے ختم نہیں ہو جائے گی۔ پرانی دلی کے ہاسپٹلز اتنے بڑے پیمانے پر آنے والی تباہی سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے قریبی ہسپتال لاکھوں کی تعداد میں شدید زخمیوں سے بھر جائیں گے۔ آنے والے کئی سالوں تک جو خوش قسمت لوگ اس دھماکے سے بچ تو نکلیں گے لیکن وہ کینسر مثلاً لیوکیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی ملک کی حکومت نیوکلیئر وار کی تباہی سے نپٹنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ کسی بھی صورتحال میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نیوکلیئر وار کی تباہی کا کوئی ازالہ کیا جا سکے۔ This is not a hurricane, wildfire, earthquake or nuclear accident. It is all of those things at once. دنیا کی کوئی بھی قوم چاہے وہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو اس کیٹاسٹرافک سچویشن سے نہیں نپٹ سکتی۔ پچھلے کئی سالوں سے دنیا بہت بدل گئی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان ایک دوسرے کو نیوکلیئر وار کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، جیسے انڈیا کئی بار پاکستان کو نیوکلیئر وار کی دھمکی دے چکا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نیوکلیئر وار کا خطرہ جنوری 2020 کے بعد سے بہت بڑھ چکا ہے۔ کسی بھی وقت کسی سر پھرے شدت پسند حکومتی عہدیدار نے کوئی ایک بھی نیوکلیئر ویپن چلا دیا تو پوری دنیا میں ہر جگہ نیوکلیئر وار شروع ہو جائے گی۔ ایسی تباہی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہو سکتا ہے کہ یہ دن قیامت کا دن ہو۔ نیوکلیئر انرجی کو اپنانا پاکستان کی مجبوری تھی، جبکہ اس کو برقرار رکھنا امت مسلمہ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنے گا۔ لیکن چونکہ بھارتی حکام کی ریت ہمیشہ سے مکار اور منافقانہ رہی ہے، سو یہ تو ہوگا۔ آج کے دن کے لیے صرف اتنا ہی، لیکن ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ اگر سارے نیوکلیئر ویپنز کو ایک ساتھ چلا دیا جائے یا ایکسپلوڈ کر دیا جائے تو کیا ہوگا۔